بسم الله الرحمن الرحيم. النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي 5 أحرف: لم ولما ولام الأمر ولا النهي وإن للشرط والجزاء. چھٹی نو حروف وہ حروف ہیں تجزم جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، وہی 5 أحرف اور وہ 5 حروف ہیں: لم اور لما اور لام امر اور لائے نہیں اور ان شرط اور جزا کے لیے. یعنی اس چھٹی نو کے اندر ان حروف کا بیان ہوگا جن کی وجہ سے فعل مضارع پر جزم آ جاتی ہے. ایسے حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں 5 ہیں: نمبر 1 لم، نمبر 2 لما، نمبر 3 لام امر اور نمبر 4 لائے نہیں اور نمبر 5 ان جو شرط اور جزا کے لیے آتا ہے. فلم تجعل المضارع ماضیا، فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا مثل لم یضرب بمعنى ضرب، ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لما يضرب زيد أي ما ضرب زيد في شيء من الأزمنة الماضية. پس لم تجعلو بناتا ہے المضارع ماضی منفیا، مضارع کو ماضی منفی، جیسے لم یضرب بمانے ما ضرب اس نے نہیں مارا، اور لما مثل لم لم کی طرح ہے، لیکنہا لیکن وہ لما مختصۃ بالاستغراق مختص ہے استغراق کے ساتھ، مثلو جیسے لما یضرب زید زید نے نہیں مارا، زید نے ابھی تک نہیں مارا، اے ما ضرب زید یعنی زید نے نہیں مارا فی شیء من الازمنۃ الماضیہ ماضی کے زمانوں میں سے کسی زمانے میں. اب یہاں سے ان حروف کی تفصیل ہے کہ سب سے پہلے جو لم ہے وہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یضرب کا معنی ہے ما ضرب اس نے نہیں مارا، تو لم نے یضرب جو فعل مضارع ہو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا، اس کا معنی ہوا ما ضرب اس نے نہیں مارا. دوسرا حرف لما ہے، لما بھی لم کی طرح ہے یعنی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن لما اور لم میں فرق یہ ہے کہ لما استغراق کے ساتھ خاص ہے، یعنی لما کی وجہ سے جو نفی ہوتی ہے وہ شروع سے لے کر تکلم کے زمانے تک ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ لم میں جو نفی ہوتی ہے اس میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی. جیسے لما یضرب زید کا معنی ہوگا کہ زید نے ابھی تک نہیں مارا، ماضی کے زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی نہیں مارا، جبکہ لم میں اس طرح کا معنی نہیں ہوتا. لم یضرب کا سیدھا سادہ معنی ہوتا ہے کہ اس نے نہیں مارا. آگے ہے ولام الامر وہی لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب مثل لیضرب او عن الفاعل المتکلم مثل لیضرب او ولنضرب او عن المفعول الغائب مثل لیضرب او عن المفعول المخاطب نحو لتضرب او عن المفعول المتکلم مثل لتضرب او عن المفعول المتکلم مثل لأضرب ولنضرب. اس کا ترجمہ: اور لام امر وہی لطلب الفعل اور وہ فعل طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اما عن الفاعل الغائب یا تو فاعل غائب سے، مثل لیضرب چاہیے کہ وہ مارے، او عن الفاعل المتکلم مثل یا متکلم فاعل سے، جیسے لیضرب چاہیے کہ میں ماروں، اور ولنضرب اور چاہیے کہ ہم ماریں، او عن المفعول الغائب یا مفعول غائب سے، جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے، او عن المفعول المخاطب یا مفعول مخاطب سے، جیسے لتضرب چاہیے کہ تو مارا جائے، او عن المفعول المتکلم مثل لأضرب یا مفعول متکلم سے، جیسا کہ چاہیے کہ میں مارا جاؤں یا چاہیے کہ ہم مارے جائیں. تیسرا حرف جو جزم دیتا ہے وہ لام امر ہے. لام امر فعل کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. اب یہ فعل کی طلب کبھی تو فاعل غائب سے ہوتی ہے، کبھی فاعل متکلم سے ہوتی ہے، کبھی مفعول غائب سے، اور کبھی مفعول مخاطب سے، اور کبھی مفعول متکلم سے ہوتی ہے. فعل کی طلب فاعل غائب سے ہو، جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارے. فعل کی طلب فاعل متکلم سے ہو، جیسے لیضرب چاہیے کہ میں ماروں، لنضرب چاہیے کہ ہم ماریں. فعل کی طلب مفعول غائب سے ہو، جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے. فعل کی طلب مفعول مخاطب سے ہو، جیسے لتضرب چاہیے کہ تو مارا جائے.
فعل کی طلب مفعول متکلم سے ہو، جیسے لِأُضْرَب چاہیے کہ میں مارا جاؤں، لِنُضْرَب چاہیے کہ ہم مارے جائیں۔ آگے ہے وَلَن نَحْیِ وَهِيَ ضِدُّ لام الْأَمْرِ أي لطلب ترك الفعل إما عن فاعل الغائب أو المخاطب أو المتكلم مثل لا يضرب، لا تضرب، لا أضرب ولا نضرب۔ ترجمہ: اور لام امر اور لائے نہیں، ولن نہی اور لائے نہیں، وہی ضد لام الامر اور وہ لام امر کی ضد ہے، اے لطلب ترک الفعل یعنی فعل کے ترک کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اما یا عن الفاعل الغائب فاعل غائب سے، او المخاطب یا فاعل مخاطب سے، او المتکلم یا فاعل متکلم سے، مثلو جیسے لا یضرب وہ نہ مارے، ولا تضرب اور تو نہ مار، ولا اضرب اور میں نہ ماروں، ولا نضرب اور ہم نہ ماریں۔ چوتھا حرف جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے وہ لائے نہیں ہے۔ لائے نہیں لام امر کی ضد ہے، یعنی لام امر تو فعل کو طلب کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن یہ جو لائے نہیں ہے یہ ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر ترک فعل کی طلب کبھی تو فاعل غائب سے ہوتی ہے، کبھی فاعل مخاطب سے ہوتی ہے، کبھی فاعل متکلم سے ہوتی ہے۔ ترک فعل کی طلب فاعل غائب سے ہو، جیسے لا یضرب چاہیے کہ وہ لا یضرب وہ نہ مارے، لا یضرب کا معنی وہ نہ مارے۔ ترک فعل کی طلب فاعل مخاطب سے ہو، اس کی مثال لا تضرب تو مت مار۔ ترک فعل کی طلب فاعل متکلم سے ہو، جیسے لا اضرب میں نہ ماروں، لا نضرب ہم نہ ماریں۔ آگے ہے وَإِن وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ اسْمِيَّةً وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أو الشرط وحده فعلا مضارعا فتجزمه إن على سبيل الوجوب مثل إن تضرب أضرب وإن تضرب ضربت وإن تضرب فزيد ضارب وإن كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فتجزمه على سبيل الجواز نحو إن ضربت أضرب۔ ترجمہ: اور ان وہی تدخل اور وہ داخل ہوتا ہے علی الجملتین دو جملوں پر، والجملۃ الاولی اور پہلا جملہ تکون فعلیۃً فعلیہ ہوتا ہے، والثانیۃ اور دوسرا جملہ قد تکون فعلیۃً کبھی فعلیہ ہوتا ہے، وقد تکون اسمیۃً اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے، وتسمى الاولی شرطً پہلے جملے کا نام رکھا جاتا ہے شرط، والثانیۃ جزاءً اور دوسرے کا نام رکھا جاتا ہے جزا۔ فإن كان الشرط والجزاء پس اگر شرط اور جزا او الشرط وحدہ یا صرف شرط فعلا مضارعا فعل مضارع ہو، فتجزمہ ان تو اس کو جزم دیتا ہے ان علی سبیل الوجوب وجوبی طریقے پر، مثلو جیسے ان تضرب اضرب اگر تم مارو گے میں ماروں گا، وان تضرب ضربت اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، وان تضرب اگر تم مارو گے فزید ضارب تو زید مارنے والا ہے، وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ اور اگر صرف جزا فعلاً مضارعاً فعل مضارع ہو، فَتَجْزِمُهُ پس ان اس کو جزم دے گا علی سبیل الجواز جوازی طور پر، جیسے ان ضربت اضرب اگر تم مارو گے میں ماروں گا۔ پانچواں حرف جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے ان ہے، ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ تو اب دو صورتوں میں ان وجوبی طور پر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ نمبر ایک، شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں۔ نمبر دو، صرف شرط فعل مضارع ہو۔ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، جیسے ان تضرب اضرب، اب ان نے وجوبی طور پر جزم دی کیونکہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں۔ صرف شرط فعل مضارع ہو، ان تضرب ضربت تو اگر تم مارو گے میں ماروں گا، یہاں پر بھی ان نے تضرب کو وجوبی طور پر جزم دی اس لیے کہ صرف شرط تضرب فعل مضارع ہے۔ اور اگر صرف شرط فعل مضارع ہو اس کی ایک دوسری مثال وَإِن تضرب فزید ضارب اگر تم مارو گے
تو زید مارنے والا ہے۔ یہاں پر بھی ان نے تضرب کو وجوبی طور پر جزم دی، اس لیے کہ یہاں پر شرط فعل مضارع ہے۔ اور ایک صورت ہے کہ جس میں ان جوازی طور پر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ صرف جزا فعل مضارع ہو، جیسے ان ضربت اضرب، اگر تم مارو گے میں ماروں گا۔ تو یہاں پر ان نے اضرب کو جوازی طور پر جزم دی، وجوبی طور پر نہیں دی، لہذا ہم رفع بھی پڑھ سکتے ہیں ان ضربت اضرب۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ پانچواں حرف جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے ان ہے، ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ پہلا جملہ فعلیہ اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ اب دو صورتوں میں ان وجوبی طور پر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ نمبر 1 شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوں، نمبر 2 صرف شرط فعل مضارع ہو۔ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، ان تضرب اضرب، یہاں پر جزا اور شرط دونوں فعل مضارع ہیں تو ان نے وجوبی طور پر مضارع کو جزم دی۔ صرف شرط فعل مضارع ہو، اس کی دو مثالیں ہیں، نمبر 1 ان تضرب ضربت اور نمبر 2 ان تضرب فزید ضارب۔ یہاں پر بھی ان نے وجوبی طور پر فعل مضارع کو جزم دی، اس لیے کہ ان دونوں مثالوں میں صرف شرط فعل مضارع ہے۔ اور ایک صورت میں ان فعل مضارع کو جوازی طور پر جزم دیتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ صرف جزا فعل مضارع ہو، جیسے ان ضربت اضرب۔ یہاں پر اضرب جو جزا ہے وہ فعل مضارع ہے، شرط فعل مضارع نہیں ہے، تو اضرب پر جزم جوازی طور پر ہے، اور اس کو اضرب و رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔